ایک قریب المرگ عورت کے لیے رحمت ایزدی کے لیے دعائیہ کلمات کے لیے پادری آ چکا تھا۔ موم بتیوں کو روشن کر دیا گیا تھا اور اس کے عزیز و اقارب اور دوست جو برازیل میں رہائش پذیر تھے اس کے بستر کے قریب اکٹھے ہو گئے تھے۔ رحم کے کینسر کی وجہ سے اس خاتون کی موت کسی بھی وقت متوقع تھی۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص تیزی سے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا۔ اس نے ہر ایک سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، پھر بغیر کسی انتباہ کے اس نے عورت کے اوپر سے چادریں کھینچ لیں اور چاقو اس کے جسم میں داخل کر دیا۔ پھر کئی مروڑوں کے بعد اس نے چاقو کو باہر نکال لیا اور ایک گریپ فروٹ کی جسامت کے برابر ایک بڑی سی رسولی کو نکال لیا۔ پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ خاتون کا ایک رشتہ دار ڈاکٹر کو بلانے گیا ہوا تھا اور دوسرے سب خاموشی سے اس حیران کن منظر جو انہوں نے دیکھا تھا دم بخود رہ گئے تھے۔ وہ مریض خاتون بالکل پریشان نہ ہوئی۔ اس نے آپریشن کے دوران بھی کوئی تکلیف یا درد محسوس نہ کیا تھا اور بلائے گئے ڈاکٹر نے بھی تصدیق کی تھی کہ کوئی خون ضائع نہیں ہوا اور نہ ہی دوسرے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جو رسولی تھی وہ بھی ایک رحمی رسولی تھی۔ اس حیران کن سرجری کا آپریشن دو آدمیوں کی زندگی میں ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ وہ عورت مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور دوسرا وہ شخص جس نے سرجری انجام دی تھی وہ تھا جوسی آرگیو۔ ان لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہو گئی تھی جن کو ڈاکٹروں نے ناقابل علاج قرار دے دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے عورت کا آپریشن کرنے کا کچھ بھی یاد نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اسی قصبے میں حواس باختہ کر دینے والی سرجری کا معمول بنا لیا تو یہ محسوس کر لیا گیا کہ جب بھی اس نے کوئی آپریشن کیا یا بیماری کا علاج کیا تو وہ حالت وجد میں ہوتا تھا۔ اس کے مریضوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ جرمن لہجے میں بات کرتا تھا اور یہ اس پر ایک طرح کا مبینہ الزام تھا کہ وہ جرمن سرجن ڈاکٹر کی آواز تھی جو 1918 میں فوت ہو گیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس برازیلی ڈاکٹر کے ذریعے آپریشن کرتا تھا، یعنی کہ اس کی روح یہ کام سر انجام دیتی تھی۔ زیادہ تر دنوں میں آریگو کا کلینک صبح 7 بجے کھلتا تھا، مگر وقت سے پہلے ہی اس کے کلینک کے باہر کوئی 200 آدمیوں کی قطار لگ جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ مریض کو دیوار کے ساتھ دھکیلتے ہوئے وحشیانہ طریقے سے بہت جلد ان کا علاج کیا کرتا تھا اور چاقو کو بغیر جراثیم سے پاک کرنے کے اس کے جسم میں داخل کر دیا کرتا تھا، پھر اسے اپنی قمیض کے ساتھ صاف کیا کرتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود مریض کسی قسم کا خوف یا درد محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ بہت کم خون نکلتا تھا اور زخم بھی دنوں میں ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن آرگیو نے نرم و نازک آنکھ کا آپریشن کر ڈالا، اگرچہ یہ ایک واسطہ ہوتا تھا جو وجد میں چلا جاتا تھا اور مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا تھا، اگرچہ وہ یہ سرجری حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے یا ان اصولوں کے خلاف کرتا تھا۔ قدیم روشنی کا نظام تھا اور بغیر کسی بے ہوش یا بے حس کرنے والی دوا کے آپریشن کرتا تھا۔ لوگ اس قسم کی سرجری کو نفسیاتی سرجری کہا کرتے تھے، مگر ہر ایک مریض نے نفسیاتی سرجری سے علاج نہ کروایا تھا، چونکہ بعض مریضوں پر تو وہ محض نگاہ ہی ڈالتا اور بغیر کسی سوال کے ان کی تشخیص کر لیتا اور پھر جلدی سے ان کے لیے دوا لکھ دیتا۔ جو دوائیں وہ تجویز کرتا تھا وہ مشہور دوا ساز کمپنیوں نے بنائی ہوئی تھیں، مگر وہ زیادہ خوراک میں ہوتی تھیں اور ایسے امتزاجات جو کہ حیرانی کی بات ہے وہ روایتی طبی علم کے مطابق ہوتے تھے۔
اور زیادہ مقدار میں خوراک لینے کے باوجود انہوں نے لوگوں کا علاج کیا اور انہیں شفا بخشی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 سالوں کے دوران آرگیو نے 5 لاکھ لوگوں کا علاج کیا اور وہ سب صحت یاب بھی ہو گئے۔ ان لوگوں کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے تھا۔ اس ڈاکٹر کے لیے امیر یا غریب سب برابر کے ہوتے تھے اور اس سے آرگیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چونکہ اس نے نہ تو کبھی کوئی فیس لی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی تحفے تحائف وصول کیے تھے۔ برازیل میں آرگیو ایک قومی ہیرو بن چکا تھا اور بمشکل ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے نئے شفا بخش معجزات کے بارے میں اخبارات کی سرخیوں میں ذکر نہ ہوا ہو۔ ساری دنیا سے مریض اس سے علاج کروانے آتے تھے۔ اس کی شہرت نیو یارک کے ایک محقق کو ان چیزوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس تک پہنچی تو وہ برازیلی ڈاکٹر کے ساتھ ایک ابتدائی ملاقات کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ واپس برازیل گیا تاکہ اس مظہر کی فلم بنائی جائے۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، تمام بیمار ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون کو گلڑ کی بیماری تھی۔ حسب معمول آرگیو نے ایک چیر پھاڑ کرنے والا چاقو اٹھایا، اس سے اس عورت کا گلا کاٹا، گلڑ کو باہر نکالا اور پھر اس کو خون کو صاف کیا اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اور اسی طرح برازیل کے اس نفسیاتی سرجن نے کہا کہ اس کے بازو میں ایک چھوٹی بے ضرر رسولی ہے۔ آرگیو سے کہا کہ وہ اسے نکال دے اور آرگیو نے چند لمحوں میں ہی یہ کام کر دیا۔ ان تمام سالوں میں آرگیو نے نفسیاتی سرجری سے بیماریوں کا علاج کیا اور اس کے غیر روایتی علاج نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے خلاف ایک بھی الزام نہ تھا، تاہم جو کچھ وہ کر رہا تھا اس نے حکام بالا کو ناراض کر دیا تھا۔ چونکہ آرگیو کے پاس کوئی میڈیکل کی تعلیم نہ تھی اور اس پر غیر قانونی میڈیسن کی پریکٹس کے الزام میں اس کے خلاف مقدمہ ہوا، بہت سارے لوگ اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار تھے کہ آرگیو نے ان کو شدید اور سنجیدہ بیماریوں سے شفا یاب کیا اور ان کا ٹھیک علاج کیا تھا، لیکن ان شہادتوں کا مقدمے پر کوئی اثر نہ ہوا اور آرگیو کو جیل کی سزا ہو گئی، جو اپیل پر 8 ماہ ہو گئی تھی، اور اسے جرمانہ بھی کیا گیا، لیکن اسے جیل میں ڈالنے سے تھوڑے عرصہ پہلے ہی برازیل کے صدر نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس الزام کے اور مقدمے کے 8 سال بعد اس پر پھر وہی الزام لگا دیا گیا، لیکن اس وقت صدر نہیں رہا تھا اور آرگیو کو 16 مہینے کی جیل ہو گئی، مگر 7 ماہ بعد اسے ایک اپیل پر رہا کر دیا گیا جو کہ ابھی زیر سماعت تھی، مگر مزید 2 ماہ جیل بھگتنا پڑی۔ ان دونوں عرصوں کے دوران جیل کے وارڈن نے آرگیو کو جیل کے باہر جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ بیماروں کو دیکھ سکے اور ان کا آپریشن کر سکے۔ وہ آدمی جس نے اس مقدمے کی اپیل کی سماعت کرنی تھی، وہ ایک رومن کیتھولک جج تھا جسے آرگیو کے بارے میں بہت کم علم تھا۔ جتنا زیادہ وہ اس مطالعہ کرتا اس مقدمے کا، اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لہٰذا اس نے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس حیران کن سرجری کو دیکھنے کا پروگرام بنایا اور بغیر کسی اطلاع کے اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ ناواقفیت کے باوجود آرگیو نے فوراً ہی پہچان لیا کہ وہ قانون کے نمائندے تھے، تاہم اس نے ان دونوں کو دعوت دی کہ وہ بہت نزدیک سے اس کے آپریشن کا معاہدہ کریں۔ وہ جانتا تھا کہ قانون کو توڑ رہا ہے، مگر اس نے سوچا کہ یہ حکام اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہو رہا۔
تقریباً ایک اندھی عورت جس کی دونوں آنکھوں میں موتیا اتر چکا تھا، ان دونوں کی موجودگی میں اس کا پہلا مریض تھا جو انہوں نے دیکھا جس کا علاج ہوا۔ آریگو نے جج کو کہا کہ وہ اس مریضہ کا سر پکڑ لے۔ اگرچہ اس نے عجیب سا محسوس کیا تھا مگر پھر بھی جج نے اس عورت کا سر پکڑ لیا۔ پھر جج کہتا ہے کہ آریگو نے ایک ناخن کاٹنے والی کینچی کو اٹھایا، اسے اپنی قمیض کے ساتھ صاف کیا اور بغیر کسی جراثیم کش کے استعمال کیا۔ اس نے مریض کی آنکھ میں کٹ لگایا۔ اس عورت نے آنکھ کو بالکل بھی نہ جھپکایا اگرچہ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے لمحوں میں موتیے کو باہر نکال دیا اور وہ حیران رہ گئے۔ پھر آریگو نے کوئی دعا پڑھی۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں روئی کا ٹکڑا لیا، اس پر مایا کے قطرے ظاہر ہوئے اور اس نے اس عورت کی آنکھوں کو پونچھا۔ ہم نے یہ مشاہدہ بہت نزدیک سے دیکھا ہے، وہ جج کہتا ہے، اور عورت بالکل تندرست ہو گئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ جو کچھ جج نے دیکھا یہ ان کے لیے بہت حیران کن تھا اور اس نے جج کو مائل کر دیا کہ آریگو ایک قابل ذکر انسان ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے اس سائنسی طریقے کا مطالعہ کیا جائے، لیکن قانون شک سے بالاتر تھا۔ جو کچھ آریگو کر رہا تھا وہ غیر قانونی تھا، اسے سزا تو ملنی ہی ہوگی اگرچہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا تھا، تاہم اس کی سزا کم ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے محض 2 ماہ کے لیے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ کورٹ نے بالآخر اس کے خلاف تمام الزامات کو ختم کر دیا اور اسے رہا کر دیا۔ وہ جج خود ایک میڈیکل مین نہیں تھا، لیکن اس نے فیصلے تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹروں کی شہادتوں پر خاصی توجہ دی اور وہاں پر کئی لوگ تھے جن کو آریگو کے آپریشن کا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ عوام میں بھی یہ بات کہنے کو تیار تھے۔ ان میں سے ایک نام ڈاکٹر آری لیکس کا تھا جو کہ برازیل کا ایک ممتاز سرجن تھا۔ اس نے کہا، آریگو نے جب آپریشن کیا تو آریگو نے صرف آدھے گھنٹے میں 4 آپریشن کیے اور وہ ڈاکٹر مطمئن ہو گیا اور کہا کہ آریگو جو کر رہا تھا وہ غیر طبیعی تھا لیکن اس کی تجویز کردہ ادویات سے متاثر نہ تھا جو کہ بالکل مضحکہ خیز تھیں۔ ان میں سے بعض ایسی ادویات تھیں جو متروک ہو چکی تھیں، جو محض اس وجہ سے اب بھی تیار ہو رہی تھیں چونکہ وہ ان کو اپنے نسخہ جات میں تحریر کرتا تھا۔ ان میں سے بعض تو اس مقدار میں خطرناک تھیں جو وہ تجویز کرتا تھا اور مہنگی بھی تھیں، مگر مریض کو صحت یاب کرنے کے لیے ان کے اثرات حیران کن تھے۔ اسی طرح ایک پولینڈ کا کیس آیا جس کی ایک نوجوان عورت سے متعلق تھا جسے کہ کینسر تھا اور اس کا کینسر ڈرامائی طور پر پھیل چکا تھا۔ اس کا وزن آدھا رہ گیا تھا اور سرجن نے اطلاع دی کہ وہ میڈیکل سائنس کے ذرائع سے مکمل طور پر دور تھی، لہٰذا ایک آخری کوشش کے طور پر اسے آریگو کے پاس لے جایا گیا۔ جرمن ہونے کی وجہ سے عورت کے خاوند نے جرمن زبان میں بات کی اور اس نے اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر نے آریگو نے بیمار عورت پر نظر ڈالی اور اس کے لیے ادویات تجویز کیں کہ آپ اسے کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ غیر طبیعی مقدار میں ادویات کی خوراک جو عورت کے لیے تجویز کی گئی تھی وہ مریضہ کو دینی شروع کر دی اور 1 ہفتے کے اندر بہتری کی نشانیاں دکھانا شروع کر دیں اور 6 مہینوں کے بعد اس کا وزن بھی نارمل ہو گیا اور وہ آریگو کے پاس آئی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ خطرے سے باہر ہے اور اسے 2 مزید ادویات لکھ دیں۔ تیسری ملاقات میں نفسیاتی سرجن نے اسے بتایا کہ وہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے اور تمام سرجنوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ کینسر کی تمام علامات اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔
یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آریگو جنوری میں ایک کار کے حادثے میں فوت ہو گیا، مگر بہت سارے آدمیوں کو یہ کہہ کر کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ وہ طریقہ جو وہ بیماروں کو صحتیاب کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا ابھی تک ایک راز ہے۔ خود آریگو کے پاس بھی اس کی کوئی وضاحت نہ تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کا کریڈٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا تھا کیونکہ وہ ایک عیسائی تھا، اور جب اس نے اپنی آپریشن کی ایک فلم دیکھی تو وہ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔